بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو لبرل ہیں وہ نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہو یا سنی ہو، آپ مسلمان ہو یا کیا ہو. یہ دھوکہ ہے. اس لیے کہ اہل سنہ والجماع یا سنی ہونا یہ اسلام کے مقابل نہیں ہے، یہ اسلام کے تابع ہے، یہ اسلام کے اندر ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ آپ پنجابی ہو پاکستانی، تو آپ یہ کہیں گے میں پنجابی ہوں، یعنی پاکستانی نہیں ہوں. تو جب کوئی پوچھے گا کہ آپ پنجابی ہو یا پاکستانی، تو آپ کہیں گے میں پنجابی پاکستانی ہوں. تو پھر آپ سے پوچھے گا کہ مسلم ہو یا نہیں، سنی ہو، تو آپ کہیں گے میں سنی مسلم ہوں. کیوں؟ کہ اسلام ایک تھا، اسلام ایک ہے، اسلام ایک رہے گا. لیکن جب انٹرپریٹیشن، تعبیر، تشریح کئی آ جائیں اور ہر ایک دعویٰ کرے کہ میں اسلام کی صحیح تعبیر ہوں، اس میں سچے بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اسلام کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اہل سنہ والجماع کہنا پڑتا ہے. اور یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام پیغمبر اسلام نے رکھا ہے. جب آپ نے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں کئی فرقے پیدا ہو جائیں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کئی فرقے ہو جائیں گے تو پھر فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ راہ راست پر کون ہوگا؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو اس راستے پر کاربند ہو جس پر میں چلا اور جس پر میرے اصحاب چلے. تو جس پر اللہ کے رسول چلے وہ سنت ہے، جس پر جو اصحاب چلے وہ جماعت ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے اہل السنہ والجماع. اس لیے اہل السنہ والجماع اسلام کے مقابل نہیں ہے، بلکہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، اسلام کی صحیح تشریح ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو. ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا دست تائید جماعت پر ہے. اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کے ساتھ ساتھ چلو، ان سے کٹ کر نہ چلو. کیوں؟ کہ حدیث میں فرمایا کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم یأکل الشاة القاصیۃ او الناہیہ، کہ انسان کے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہے اور بکریوں کا شکار کرتا ہے، انسان کا شکار کرنے کے لیے بھی بھیڑیا ہے، وہ ابلیس ہے. تو بھیڑیا کس بکری کو شکار کرتا ہے؟ جو ریوڑ سے سائیڈ لائن ہو جائے، ریوڑ سے ہٹ جائے. تو یأکل الشاة القاصیۃ او الناہیۃ، وہ اس بکری کو کھا لیتا ہے جو مین اسٹریم سے، اصل ریوڑ سے دور چلی جائے یا کنارے پہ چلی جائے، اس کو بھیڑیا شکار کر لیتا ہے. لہذا تم بھی اگر اہل سنہ والجماع کے کی مین اسٹریم سے، مرکزی دھارے سے ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو تمہیں کہیں رافضی شکار کرے گا، کہیں خارجی شکار کرے گا، کہیں ناسبی شکار کرے گا، کہیں کوئی شکار کرے گا. اس لیے مین اسٹریم کے ساتھ آپ کو وابستہ رہنا ضروری ہے. یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ جو ہدایت آشکار ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی سے اختلاف کرے گا، انشقاق کرے گا اور مومنوں کی اجماعی راہ کو چھوڑ کر الگ اپنا راستہ اختیار کرے گا تو نصلہ جہنم، اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نولہ ما تولا، عام ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے جدھر یہ پھرا، مگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یعنی اسلام کی مین اسٹریم کو چھوڑ کر اگر الگ لائن اختیار کر لی ہے تو پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وساعت مصیرا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح یہ امت مسلمہ کا سفر آگے بڑھتا رہا تو فتنے بھی پیدا ہوتے رہے تو اپنے اپنے حصے کا شکار پکڑ کے الگ ہو گئے۔ یہ سارے گمراہ فرقے